بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شاہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ایک بار ہم پھر سے حاضر ہیں۔ حافظ قرآن کامیاب کب ہوتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی بندہ حفظ قرآن کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں جنہوں نے حفظ قرآن کیا وہ بھی، ان کے جو والدین اور جو ان کے جان پہچان والے ہوتے ہیں کہ یہ حفظ قرآن کرنے والا بھی یہ کامیاب ہو چکا ہے۔ اس پر ہار پہنائے جاتے ہیں، محفلیں کی جاتی ہیں، پروگرام کیے جاتے ہیں، مبارکباد دی جاتی ہے کہ حافظ قرآن کامیاب ہو گئے، یعنی انہیں پورا قرآن اپنے دل میں بسا لیا، اپنے سینے میں بسا لیا ہے اور اس نے اسے یاد کر لیا۔ یہ بہت شرف کی بات ہے اور ثواب کی بات ہے، اس کے لیے بشارتیں بھی ہیں جو قرآن حفظ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ لیکن دراصل دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں اس چیز سے لوگ بالکل ناآشنا ہے کہ حافظ قرآن کی اصل کامیابی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم حافظ قرآن کی اصل کامیابی کے متعلق آپ کی توجہ دلائیں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے اس کو سبسکرائب کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں، انشاءاللہ آپ تک اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہے گی۔ تو حافظ قرآن کی اصل کامیابی دیکھیں، حافظ قرآن جو ہوتا ہے وہ ایک عرصہ، ایک وقت لگاتا ہے قرآن کو حفظ کرنے میں، دن رات ایک کر دیتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ کا پاک کلام 30 پارے جو ہیں وہ اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، ان کو حفظ کر لیتا ہے۔ اچھی بات ہے، یہ بھی اس کے لیے شرف کی بات ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا؟ یہ صرف حفظ قرآن کر لینا کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ حفظ قرآن کرنے کے بعد اس قرآن پر، قرآن کریم فرقان حمید پر عمل کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا، ان میں جو اللہ نے جو کام منع کیے ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ اصل کامیابی ہے حافظ قرآن کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کے اندر سدھار لے کر آئے، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ جو حفظ قرآن تو ہم نے کر لیا، اب یہ حفظ قرآن ہم نے کرا، اللہ نے اسے قبول کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہماری نیت، اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے اندر تبدیلی آئے۔ نیت اللہ کی رضا کے لیے بندہ جس نے کیا ہوگا اس کا قبول کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ حج مبرور کس کا ہوتا ہے؟ یعنی جس کا حج قبول ہوا، کہ حج کر گیا تھا تو گناہ گار تھا، سیاہ کار تھا، اور جب واپس پلٹ کر آیا تو اس کے اندر تبدیلی آ گئی، اس کے اندر چینجنگ آ گئی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن گیا، نیک راہ پر چلنے والا بن گیا۔ تو اسی طریقے سے حفظ قرآن کرنے سے پہلے اگر وہ گناہوں میں ملوث تھا، گناہ گار تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، لیکن حفظ قرآن کرنے کے بعد اس نے اپنے اندر تبدیلی لے کر آ گیا وہ، اور لانی بھی چاہیے بھائی۔ وہ حافظ قرآن کیسا ہے؟ افسوس ہے ایسا حافظ قرآن پر جو نماز نہ پڑھے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے جو حفظ قرآن کیا ہے، پھر اس کا حفظ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین قبول کرنے والا، لیکن بظاہر میں ان باتوں کو دیکھتے ہوئے کہ ایک بندہ حفظ قرآن کرے اور داڑھی کو منہ ڈالے، حفظ قرآن کرے نمازوں کی پابندی نہ کرے، حفظ قرآن کرے سود کا لین دین کرے، جھوٹ بولے اور جھوٹ بول کر اپنا مال بیچے، اور اسی طریقے سے سود خوری اور بہت سارے معاملات کرے، نام آتا حافظ قرآن ہی ہے لیکن فراڈ کرنے میں نمبر 1 ہے۔ تو بھائی یہ اصل کامیابی صرف حفظ قرآن کرنا نہیں تھی، اصل کامیابی یہ تھی کہ حفظ قرآن کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے کہ نیک اعمال تو سب نہیں کرنے، غیر حافظ اس کو بھی کرنے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ چھوٹ ہے اس کے لیے، اس کو بھی کرنے، لیکن میں صرف آج میرا موضوع حافظ قرآن کا ہے، تو حافظ قرآن کو اپنے اندر لازمی طور پر تبدیلی لے کر آنی چاہیے۔ کہ بندہ ایک یاد رکھیے گا، جب بندہ ایک سیڑھی چڑھتا ہے، ایک پہلے وہ ناظرہ پڑا ہوا تھا، جب وہ حافظ قرآن بنا تو اس کا یہ معاشرے کے اندر مقام حافظ قرآن ہے وہ۔ اب حافظ قرآن کوئی داڑھی منڈائے گا، غلط کام کرے گا تو بولے حافظ قرآن ایسا کام کر رہا ہے، حافظ قرآن جھوٹ بولے گا تو حافظ قرآن جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کیسا الفاظ ہے کہ حافظ قرآن یہ کر رہا ہے۔ تو آپ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اس طرح قرآن کو معاذ اللہ نام کو اس طرح نہ اچھلوائیں کہ کوئی بولے حافظ قرآن یہ کر رہا ہے۔ یہ بولنے والے یوں بولیں کہ حافظ قرآن ماشاءاللہ یہ ہے کہ دیکھیں نمازیں پڑھتا ہے، اٹھی داڑھی ہے اس کی، نیک اعمال کرنے والا ہے، خوش اخلاق ہے، اچھے انداز سے ملتا ہے۔ تو حافظ قرآن کو ایسا ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ پھر کامیاب کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔